السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول سرکل۔ تو گائز آج ہم اپنے ناول کا پارٹ 7 سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دریا، واٹ ہیپنڈ؟ رو کیوں رہی ہو؟ کنان نے دریا کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ دریا، اس نے کندھا ہلایا۔ دریا پلیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ؟ کنان اسے ہنوز روتے دیکھ کر فکر مند ہوا۔ کیا ملا تمہیں اس روز ہماری بے عزتی کر کے؟ کیوں تم بنا نکاح کیے واپس آ گئے؟ کنان لاشاری، کیا کمی تھی میری بہن میں؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ دریا اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے دریا؟ وہ اب بھی نہ سمجھا۔ تم نہیں جانتے کیا ہو چکا تھا اس روز؟ تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا کنان، سب ختم۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، کبھی۔ وہ کنان کے بازوں میں جھول گئی۔ دریا کو اس خاموشی سے وحشت ہوئی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ سٹیج خالی تھا۔ ماریا! دریا نے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ سب لوگ محسن حیات کے گرنے پر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دریا بھی اسی طرف بھاگی تھی۔ ماریا سٹیج پر اکیلی تھی۔ اس کے کانوں میں قریب کھڑے لوگوں کی بھیانک آوازیں آ رہی تھی۔ اف، یہ کیا ہو گیا بیچاری کے ساتھ؟ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کوئی خاندانی تو ہرگز نہیں کرے گا ایسی لڑکی سے شادی جس کی بارات واپس چلی گئی۔ زندگی برباد ہو گئی بیچاری کی۔ توبہ، محسن صاحب اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں، کیا سوچ کر بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جو یوں بھرے بازار میں بے عزت کر گئے۔ ہر طرف ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی۔ ماریا آہستہ سے اٹھی اور بھاری لہنگا اٹھا کر ہال کے ایگزیٹ ڈور کی طرف بڑھی۔ ارے ماریا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ماریا کو اپنے پیچھے آواز آئی، مگر وہ کان بند کیے چلتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ وہ بالکل سیدھا عین سڑک کے بیچ آگے سے آگے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں الفاظ گڈ ہو رہے تھے۔ نہیں قبول مجھے یہ نکاح، اب کون کرے گا اس بیچاری سے شادی؟ کوئی خاندانی تو نہیں۔ بارات واپس چلی گئی بیچاری کی، مجھے قبول نہیں یہ نکاح، نہیں۔ ماریا کو سامنے سے ادھر ادھر ڈولتی ہوئی گاڑیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس کو کوئی امیر زیادہ نشے میں دھت ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ غنودگی کی وجہ سے ہچکولے کھاتی تیز رفتار گاڑی کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھا۔ موت نے اسی پل ماریا کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن کوشش کرے پیشنٹ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لے۔ جی، وہ پریشان سا بولا۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں، ٹیک کیئر آف یور وائف۔ ڈاکٹر کنان کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ جی، کنان جھیمتا ہوا مسکرا دیا۔ چائے؟ نہیں یار، کلینک سے گھر کے لیے نکلا ہی تھا تو تمہاری کال آ گئی۔ اب تو میری بیوی ہائی الرٹ کر چکی ہوگی سب کو، اور تمہارا دوست یقیناً اپنی CID بنا بھی چکا ہوگا میری تحقیق کے لیے۔ احمر کی بات پر کنان کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، ویسے ایک کپ چائے تو ضرور ہونی چاہیے۔ کنان ہنستا ہوا بولا۔ نہیں یار، پھر کبھی۔ نہ صرف چائے بلکہ بھابھی بیگم کے ہاتھ کا کھانا بھی کھائیں گے۔ بالکل ضرور، تو پھر اجازت دو۔ یہ دیکھو ارحم کا فون آ رہا ہے۔ احمر نے ہنستے ہوئے فون اس کی طرف لہرایا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، تم بھابھی کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ کنان احمر ارحم کا بھائی کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ سامنے سے آتی گاڑی ماریا کو کچل چکی تھی۔ محسن حیات کو سیریس اٹیک ہوا تھا اور ICU میں انڈر آبزرویشن تھے۔ ڈاکٹر نے ہر طرح کی بری خبر دینے سے منع کیا تھا، اس لیے نگین حیات نے انہیں مطلع کیے بغیر ہی ماریا کی میت کو دفنا دیا تھا۔
दुरिया को होश ही कब थी कि कुछ समझ पाती। वो तो लुटी-पटी सी अकेली रह चुकी थी। उसकी बहन इस घर से रुखसत होने की ओर निकली थी और वाक़ई रुखसत हो गई थी हमेशा के लिए। वो ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रही थी कि उसकी महाजाई उसे अकेले छोड़कर जा चुकी है और वहाँ उसे उस हकीकत का यकीन दिलाने वाला भी कोई ना था। वो अकेली रह गई थी। 2 हफ्तों बाद मोहसिन हयात हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। दुरिया बाप को देखकर बेकाबू होती उनके गले लगकर रोई। बाबा, मारिया चली गई हमें छोड़कर। बाबा, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर? बाबा प्लीज़ मारिया को वापस ले आए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। प्लीज़ बाबा, वो रोती हुई बाप से फरियाद कर रही थी। मोहसिन को शायद नगीन उनकी तबीयत संभलने पर बता चुकी थी। दुरिया बेटा, संभालो खुद को मेरी जान। ये कुदरत का फैसला है जिसके आगे हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो खुद भी निढाल से थे, बेटी का आखिरी दीदार भी ना कर सके थे। कितने बदनसीब बाप थे वो। संभालो खुद को मेरी खातिर बेटा। उन्होंने दुरिया के आंसू साफ किए। हाँ जी, दुरिया ने सुर्ख सूजी आंखें रगड़कर हाँ में सर हिलाया। चलो शाबाश, मुंह धो जाकर। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इसलिए अब मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं। बहन को कलामे पाक पढ़कर बख्शो ताकि उसे सुकून मिले। जी, मोहसिन रूम में चलें। अब क्या फिर से तबीयत बिगाड़नी है? नगीन ने इस इमोशनल सीन से तंग आकर कहा। हाँ चलो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रूम की तरफ बढ़े। दुरिया भी वजू करने चल दी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बेजान जवाब दे। कुनान चट्टानों जैसे लहजे में सुर्ख चेहरा लिए माँ से मुखातिब था। इस वक्त हाल में सब लोग मौजूद थे। कुनान उस दिन मैरिज हॉल से वापस घर नहीं आया था। आज पूरे 20 दिन बाद वो घर आकर बीजान के रूबरू था। बीजान खामोश बैठी रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे बीजान, वो फिर से चिल्लाया। कुनान, किस लहजे में माँ से बात कर रहे हो? तुम होश में तो हो? कमाल लाशारी ने उसे घिरका। होश में आ चुका हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। आप और आपकी लाडली बेटी भी इस प्लानिंग में बराबर के शरीक थे। इसलिए मुझे आप दोनों से भाई प्लीज़। मीरब रोती हुई कुनान की तरफ आई। स्टॉप इट नॉनसेंस, उसने बहन के आंसुओं को देख कर कहा। भाई, आई से जस्ट शट अप। ना तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना तुम मेरी बहन। अंडरस्टैंड? कुनान ने उंगली उठाकर वार्न किया। बीजान, बताएं मुझे क्यों किया आपने ऐसा? अपने बेटे के साथ, हयात फैमिली के साथ क्यों धोखा दिया? मुझे बताएं। वो बजीद था। कुनान बेटा मत कहें बेटा। अगर बेटा समझती तो बेटे की खुशियों को इस तरह ना उजाड़ती। आपको लगता है आप मेरी माँ हैं? माँ आपके जैसी नहीं होती। बीजान, जो अपने हाथों से अपनी औलाद की ख्वाहिशात का गला घोट दे। आपने तो वो किया जो दुश्मन भी ना करे। वो बेबस सा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। कुनान, तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ। इस बारे में फिर बात करेंगे। कमाल लाशारी ने तहम्मुल से कहा। नहीं करनी मुझे इस बारे में मज़ीद कोई बात, और ना ही मुझे आपके इस महलनुमा घर का कोई कमरा चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सबको लात मारकर, और दोबारा या तो मेरी मैयत यहाँ आएगी या फिर मैं तब आऊँगा जब बीजान अपने किए की माफ़ी मांगेगी हयात फैमिली से। ये क्या कह रहे हो? कुनान का शान की खामोशी टूटी। ठीक कह रहा हूँ भाई। वहाँ जो कुछ भी हुआ इस सब की जिम्मेदार यही हैं और यही सुधारेंगी भी। साहब जी, बाहर बाहर कोई लड़की आई है। मुलाजमा ने मदाखलत की। कौन? हसान लाशारी ने पूछा। हम नाम नहीं पूछा उनसे, कह रही हैं मुझे कुनान लाशारी से मिलना है। अच्छा भेजो यहाँ का। शान ने लड़की को हाल कमरे में लाने को कहा। चंद मिनट बाद जो वजूद चादर में लिपटा हाल में दाखिल हुआ, उसको देखकर सब साख्त हो गए, खास कर कुनान। दुरिया को होश आया तो उसने करवट बदलनी चाहिए, मगर साथ लेटे वजूद की वजह से वो ऐसा ना कर सकी। लैम्प की मध्यम रोशनी में दुरिया को अपने साथ लेटा कुनान नजर आया। ये ये क्यों यहाँ सो रहा है? इतनी हिम्मत इसकी, ये इस तरह फ़ायदा? दुरिया के दिमाग में झमाका हुआ। उसे याद आया कि वो रोती रोती बेहोश हो गई थी और ये यहाँ यकीनन मेरी तीमारदारी को मौजूद है। पर खबरगिरी तो सोफे पर लेट कर भी हो सकती थी, मगर नहीं हर वक्त हीरो जो बनने का शौक है लाट साहब को। हो, दुरिया ने नाक चढ़ाया।
کچھ دیر وہ سیدھی لیٹی سیلنگ کو گھورتی رہی، پھر تنگ آ کر کنان کی طرف کروٹ بدلی۔ اب دنیا مدھم روشنی میں کنان کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا تھا، ایک بازو سینے پر جبکہ دوسرا دنیا کے سر کے نیچے موجود تکیے پر ذرا اوپر کو پھیلا رکھا تھا۔ دنیا آج پہلی دفعہ اتنے قریب اور غور سے کنان کو دیکھ رہی تھی۔ سوتے میں بلا شبہ وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ دنیا کا دل چاہا کہ اس کی ہلکی بڑی شیپ کو اپنے ہاتھوں سے چھوئے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کو اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر روک بھی لیا۔ لا حول ولا قوت، اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور چپ چاپ پھر سے اس کے نقوش کو ازبر کرنے لگی۔ ہال کے دروازے سے چادر میں لپٹی دنیا اندر داخل ہوئی، سب منہ کھولے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ دنیا آہستگی سے چلتی ہوئی کنان کے قریب آئی۔ کنان اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دنیا نے پاس آ کر اس کا نڈھال سا سرخ چہرہ دیکھا۔ کیا یہ چہرہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ دنیا نے سوچا، اور پھر ہاں میں جواب پا کر چٹھاک کی آواز پورے حال میں گونجی۔ دنیا نے اپنی پوری طاقت سے کنان کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ بی جان سب سے پہلے ہوش میں آئی، وہی جس کا یہ حقدار ہے۔ دنیا سپاٹ چہرہ لیے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اب وہ سر جھکائے کڑے کنان کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا کنان لاشاری، کیوں؟ اس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ تم جانتے ہو تم قاتل ہو؟ کنان کا جھکا سر جھٹکے سے اٹھا۔ تم قاتل ہو کنان لاشاری، تم نے میری بہن کو مار دیا، تم نے مجھ سے میری ماں جیسی بہن چھین لی، تم قاتل ہو۔ دنیا اس کے گریبان کو جھنجھوڑتی روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ مر گئی ہے میری بہن، منا لو خوشیاں، کر لو جشن۔ تم یہی چاہتے تھے نا؟ یہ ہو چکا ہے، ماریا چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سنا تم نے کنان لاشاری؟ تم کبھی سکون نہیں رہ پاؤ گے، میری بددعا ہے، اور میری بددعا۔ چپ ہو جاؤ لڑکی، بی جان کی کڑک دار آواز سنائی دی۔ دنیا کنان کو چھوڑ کر ان کی طرف مڑی۔ اور آپ بھی سکون کو ترسیں گی بی جان، یقیناً ایسی اولاد کو اس دنیا میں لانے والی اور ان کی اتنی گھٹیا انداز میں تربیت کرنے والی آپ ہی ہیں۔ دنیا انگلی اٹھائے بی جان کو کہہ رہی تھی، میں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے منہ لگنا بھی نہیں چاہتی، جو پہلے غیر مردوں کو لبھاتی ہیں اور پھر معصوم بننے چلی آتی ہیں۔ جاؤ بی بی، کہیں اور جا کر ہمدردیاں سمیٹو، یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، بی جان حقارت سے بولی۔ کنان ماں کے منہ سے دنیا کے لیے ایسے گرے الفاظ سن کر شوقڈ رہ گیا۔ دنیا استہزائیہ ہنسی۔ مجھے یقین آ چکا ہے کنان لاشاری آپ ہی کا بیٹا ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کیوں میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی، آپ کے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں، وہ سب آپ کی اکلوتی بیٹی کے سامنے آ جائے۔ دنیا نے دکھی نظروں سے میرب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی تم جیسی نہیں۔ بی جان، کنان نے پوری قوت سے پکارا۔ آپ چپ ہو جائیں، کمال لاشاری نے بیوی کو چپ رہنے کا کہا۔ دنیا بیٹا، آپ ماریا کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کمال لاشاری نے دنیا سے پوچھا۔ آپ لوگ مار چکے ہیں اسے، وہ مر چکی ہے ماریا اسی دن۔ دنیا کا گلا رند گیا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ دنیا رکو پلیز، میرب اس کے پیچھے لپکی۔ دنیا، وہ باہر گیٹ کے پاس اس کو روک چکی تھی۔ دنیا، اس میں بھائی کا کوئی قصور نہیں، یہ سب بی جان کا کیا ہوا ہے۔ اس روز بھائی نہیں جانتے تھے ان کی شادی تم سے نہیں بلکہ ماریا سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم وہاں ماریا کا نہیں بلکہ تمہارا پروپوزل لے کر آئے تھے، مگر بی جان نے غلط بیانی کر کے ماریا کا کہہ دیا۔ بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، پلیز ان کو سزا مت دو۔ میرب ایک ہی سانس میں بولی۔ دنیا رکو تو دنیا آدھی بات سن کر جا چکی تھی، کیونکہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ جو نہ تھا۔ کنان کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دنیا کے روم میں اس کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ اوہ، میں یہیں سو گیا۔ اگر دنیا کو پتہ لگا کہ میں کنان کے منہ پر ہلکے تھپڑ کے انداز میں دنیا کا ہاتھ پڑا۔ اوف، یہ لڑکی سوتے میں بھی ٹھیک نشانے لگاتی ہے۔ لگتا ہے تھپڑ مارنے کا کافی ایکسپیرینس ہے محترمہ کو۔
کنان نے مسکرا کر اس کا نرم و نازک ہاتھ گال سے ہٹا کر ہونٹوں سے لگایا۔ 1 بار 2 بار 3 بار کنان یہ عمل بار بار دہرانے لگا۔ عین اسی وقت دُریا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کو کوئی نرم گرم چیز چھو رہی ہے۔ جو پہلا احساس آیا وہ سانپ کا تھا۔ دُریا نے مندی مندی آنکھیں پھٹ پٹ سے کھول لی۔ اپنا ہاتھ کنان کے لبوں سے مس ہوتا دیکھ کر 440 واٹ کے جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کنان اس افتاد کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ دُریا کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے تکتے پا کر وہ نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ سمجھ نہ پایا کہ دُریا کو کیسے بتائے کہ اس کی نیت ہرگز خراب نہ تھی۔ وہ تو بس ایسے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاؤ ڈیئر یو مسٹر کنان لاشاری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، وہ بھی میرے سونے کا فائدہ اٹھا کر، تمہیں شرم نہیں آئی؟ دُریا ہوش میں آتی چلائی۔ دیکھو دُریا، وہ منمنایا، دیکھ ہی رہی ہوں تمہاری دیدہ دلیری۔ دُریا نے دانت کچکچائے۔ پلیز دُریا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ اصل میں تمہارا ارادہ کیا تھا یہ تو میں اچھے سے جان چکی۔ پہلے میرے کمرے میں میرے ہی بیڈ پر سونے کی جسارت کی تم نے، اور اب تم کس قدر گھٹیا ہو۔ میں ایویں تم کو شریف سمجھ رہی تھی۔ دُریا نتھنے پھلائے زور و شور سے اخلاقیات پر تقریر کرتی اسے اس کی حد بتا رہی تھی۔ کنان اتنی کریٹیکل سچویشن میں بھی مسکرا دیا۔ واٹ آن نان سینس، میں لطیفے سنا رہی ہوں تمہیں؟ دُریا اس کی مسکراہٹ سے چڑی نہیں، وہ تم غصے میں ناک پھلا کر لڑتی جھگڑتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ کنان جلدی سے بات مکمل کر کے بیڈ سے دور ہٹا۔ تم ذلیل انسان، دُریا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے کنان کیچ کر کے رازداری سے اس کی طرف جھکا۔ ویسے تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بڑی دیدہ دلیری سے آنکھ مارتا یہ جا وہ جا۔ پیچھے دُریا حیرت سے منہ کھولے اس کے انداز اور جرأت دیکھتی رہ گئی۔ بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، ملازمہ نے لان میں بیٹھی دُریا کو بتایا۔ آتی ہوں۔ دُریا نے سر ہلایا۔ چند منٹ بعد وہ محسن حیات کے سامنے تھی۔ بابا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو بیٹا۔ جی کہیں۔ دُریا بیٹا تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ بابا میرا دل نہیں کر رہا مزید پڑھنے کو، اکتایا ہوا جواب آیا۔ کیوں بیٹا؟ پتہ نہیں، بس اب کالج جانے کو دل نہیں مان رہا۔ دُریا بیٹا سنبھالو خود کو۔ حالانکہ وہ خود اس دکھ کو سینے میں چھپائے اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، ہمیں یہاں اس دنیا میں رہ کر یہیں کے اصولوں کے مطابق خود کو چلانا پڑتا ہے۔ اس لیے بیٹا خود کو مصروف کرو تاکہ زندگی گزارنا آسان لگے۔ لیکن بابا میں اب میڈیکل نہیں پڑھوں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ بابا میں اب وہ سب نہیں پڑھ پاؤں گی۔ لیکن بیٹا یہ تو ماریا، پلیز بابا میں جانتی ہوں یہ ماریا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر اس طرح کے حالات میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں کچھ اور پڑھ لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تم جو بھی پڑھنا چاہو، محسن بیٹی کی بات مان کر بولے۔ تھینکس بابا، چائے لاؤں؟ بالکل، وہ مسکرائے۔ دُریا بھی مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ کنان اس روز گھر چھوڑ کر اسلام آباد آ گیا تھا، جہاں ارحم اور ولید کی مکمل سپورٹ نے اسے سنبھلنے میں ہیلپ کی۔ کچھ عرصہ جاب کی اور پھر اپنے اکاؤنٹ میں موجود پیسوں سے شو روم بنا لیا، جو بہت کم عرصے میں کافی ترقی کر گیا۔ کنان نے ایک برانچ لاہور میں اور ایک کراچی میں کھول کر خود کو ہر طرح سے مصروف کر لیا تاکہ ماضی کی اذیت ناک یادوں سے پیچھا چھڑا سکے، مگر اتنی مصروفیت بھی دُریا کو بھلانے میں مددگار ثابت نہ ہوئی۔ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ کنان کی یادوں میں اور دعاؤں میں شامل رہی، اور پھر اسی طرح ایک روز اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس دن وہ لاہور والی برانچ میں ہی گیا تھا، کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ہوٹل میں روم بک کروا رکھا تھا اور رات 1 سے 2 بجے کے درمیان واپس ہوٹل میں ہی جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کنان دیکھنے کو باہر آیا تو وہاں دُریا کو گرے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میرب اس واقعے کے 1 ماہ بعد واپس ہاسٹل آ گئی تھی، مگر کالج میں دُریا کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ شازمہ دُریا نہیں آئی آج؟ نہیں، وہ تو پچھلے 1 ماہ سے نہیں آ رہی۔ پرسوں سر نیازی بتا رہے تھے کہ وہ میڈیکل چھوڑ چکی ہے۔ واٹ؟
میرب کو جھٹکا لگا۔ تو کیا تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ شازمہ حیران ہوئی۔ نہیں ایکچولی میں نے تو روکا تھا اسے، مگر میری غیر موجودگی میں ہی وہ… اچھا چلو میں کرتی ہوں اس سے بات۔ میرب جھوٹ بولتی بمشکل مسکرائی۔ ہاں ٹھیک ہے تم پوچھ لو۔ شازمہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ میرب نے بہت ہمت کر کے دنیا کا نمبر بلایا، مگر دوسری طرف آپ کا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں کا جواب سن کر وہ پھر سے جھٹکا کھا گئی۔ اب وہ اس کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ میرب مزید ایک ہفتہ گزار کر واپس ایبٹ آباد چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ یوں میڈیکل کالج میں پہلے دن بننے والی میرب اور دنیا کی دوستی اختتام پذیر ہوئی۔